ہندوستان میں سومناتھ کا مندر پورے ہندوستان کے لوگوں کا مرکز تھا، جہاں پر میلوں سفر طے کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ یہاں پر سونے کے بنے ہوئے بت اور مورتیاں بھی نصب کی ہوئی تھیں، اور اس مندر کی خاص بات مورتیوں کا خاص جادو تھا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کئی سکھ اور عیسائی بھی اپنے مذہب بدل کر لیا کرتے تھے، اور سومناتھ کے مندر دیکھ کر لوگ ہندو مت کو قبول کر لیتے، اور وہ اپنے مذہب پر کتنا ہی پکا ہوں منتظر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑتے۔ وہ اس کے اندر اتنا بڑا کرشمہ اور ویسے غیر فطری نشان تھا کہ انسان حیران رہ جاتا۔ اس میں ایک ایسا بڑا بت تھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق تھا، پونے چھت کے ساتھ لگا ہوا تھا اور نہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ ایک عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ ہوا میں لٹک رہتا تھا۔ جب وہاں پر آتے تو اس کو دیکھ کر حیران زدہ ہو جاتے۔ پھر ہندو پنڈت خوب کمائی کیا کرتے تھے کہ اس خاص بت کے لیے پیسے دو اور ہیرے جواہرات اس پر چڑھاؤ تو تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، تمہارے مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا ڈیویکل بت تھا جس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ اس کے منہ کے ذریعے سے ہیرے جواہرات اس کے پیٹ میں ڈالے جاتے تھے۔ پھر جب مندر خالی ہو جاتا تو 2 یا 3 ہفتوں کے اندر اس کی مورتی پیچھے کمرے کے راستہ تھا، جس کو کھول کر اس سے سونا چاندی کے زیورات کو نکال لیا جاتا تھا، مگر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے دیے ہوا خزانہ بھگوان کا پاس پہنچ جاتا ہے اور بدلہ بھگوان ہمارے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ سلطان محمد غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا۔ جب وہ اپنے مفتوحہ علاقے میں اس مندر میں پہنچا تو بلا جھجک بتوں کو پاش کرنا شروع کر دیا۔ بڑی بڑی کلہاڑیوں سے بتوں کو گرایا جا رہا تھا، اور سلطان محمد غزنوی بھی تلوار سے بتوں پر وار کر رہے تھے۔ ابھی آدھا مندر ہی بتوں سے پاک ہوا تھا کہ بقایا کو دوسرے دن پر چھوڑ دیا۔ دوسرے دن تمام ہندوستان کے بڑے بڑے پجاری اور پنڈت مل کر سلطان محمد غزنوی کے پاس حاضر ہوئے اور بڑے اتحاد کے ساتھ، بڑی لجت کے ساتھ درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے پر آپ ہی قبضہ رکھیں، مگر ہمارے اس بت کو مت توڑیں۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کو پورے ہندوستان کی دولت دینے پر آمادہ ہیں۔ سلطان محمد غزنوی کو ایک وزیر آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ یہ پیشکش بہت بڑی ہے، کیونکہ ہم نے سارے بتوں کو توڑ دیا ہے، صرف ایک بت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اب اس پر ضرور غور کیجیے، کیونکہ جو مال و دولت آپ کو ملے گی اس سے ہمارے دین اسلام کی حکومت بہت آسانی سے مستحکم ہو جائے گی۔ سلطان محمد غزنوی نے ان پنڈتوں کو کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اپنے ساتھ ماہر طبیعت یعنی ماہر سیاستدان لیبارڈی کو لے کر مندر میں پہنچے، کیونکہ آپ اس معاملے کا حل کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو بت کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا، کوئی پتھری چیز یا کوئی بھاری چیز یا کوئی معمولی سا سہارا بھی نظر نہ آیا جس پر بت کو ٹھہرایا گیا ہو یا جس کے لیے بت کا ہوا میں لٹکایا گیا ہو۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور البرونی کو ذمہ لگایا کہ آپ اس کا معائنہ کریں اور اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ اس بت کو ہوا میں کس طرح ٹھہرایا گیا ہے۔ عجیب و غریب آسمان بن چکا تھا۔ بہت سارے وزیر اور سلطان محمد غزنوی کو بھی وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ البرونی بھی پکے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے بڑے غور و خوض سے بت کو دیکھنا شروع کیا، قریب جا کر بت کو چھو کر بھی دیکھا اور چاروں طرف سے بغور دیکھتے بھی رہے۔ آخرکار انہوں کو سمجھ میں یہ راز آ گیا اور بڑی فاتحانہ مسکراہٹ لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور بڑے ہی ادب سے عرض کیا، حضور، اس بت کے دائیں جانب دیوار کی اوپر والی اینٹ اگر نکال دی جائے تو آپ کے سامنے اس کا معمہ حل ہو جائے گا۔ سلطان، جو کافی دیر سے تحقیق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، وہ گہری سوچ میں پڑ گئے اور اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ جن اینٹوں کی طرف البرونی نے اشارہ کیا وہ فوراً نکال دی جائیں۔ یہ اینٹ نکالی تو بت کا راز فاش ہو گیا، کیونکہ دائیں طرف والی دیوار سے اینٹیں نکالی گئیں تو وہ دائیں جانب سے زمین کی طرف جھک گیا۔ ابھی وہ زمین پر گرا نہیں تھا، مگر اس کی ایک طرف بالکل نیچے کی طرف جھک گیا۔ یہی چیز پہلے سے بھی زیادہ حیران کن تھی کہ اینٹوں کا بت سے کیا تعلق۔ سلطان نے البرونی کو بلایا کر پوچھا کہ اس فہرست سے ذرا پردہ اٹھائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کی تحقیق کی گہرائی تک کیسے پہنچے۔ البرونی نے بتایا، حضور، در حقیقت یہ سارا بت بہت اعلیٰ قسم کے لوہے کا بنا ہوا ہے۔ یہ ایسا بت ہے جو مغناطیسی کی طرف روپ کھینچتا ہے، پھر اس کا وزن کو عین مطابق مغناطیسوں کی دیوار کی اینٹ
کے اندر ہوپ بھر دیا گیا، یعنی اینٹوں کے اندر مٹی کی بجائے مغناطیس رکھ دیے گئے۔ یہ مغناطیس بھی اتنے اعلیٰ قسم کے ہیں کہ یہ پوری طرح اس مورتی کو اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں، اور اتنی زور سے کھینچتے رہتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرتی، بلکہ انہوں نے بتلایا کہ اس مندر کے اندر ہوا کی آمد و رفت بھی اس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے کہ وہ بت کو اوپر کی طرف اٹھائی رکھتی ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی تکنیک تھی جس کے ذریعے جادو دکھا کر ہندوستان کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا گیا اور ان کو باطل کی گہرائیوں میں ڈال دیا گیا۔ سلطان محمد غزنوی نے اس بت کو توڑ دینے کا حکم اور بڑے بڑے طاقتور سپاہیوں کے ذمہ لگایا کہ وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، حتیٰ کہ اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو لگی اچھی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔